आयत नंबर 183 से शुरू करेंगे इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। अय्यामन मअदूदात फमन कान मिनकुम मरीज़न औ अला सफरिन फ़इद्दतुम मिन अय्यामिन उख़र। وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني
فإني قريب وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق اللہ العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلی یوم الدین. اما بعد. سورۃ البقرہ آیت نمبر 183. اللہ رب العزت کا ارشاد گرامی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تمہارے اوپر روزے فرض کر دیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ. رمضان المبارک کے حوالے سے خاص طور پر اس رکوع میں اللہ رب العزت نے ذکر فرمایا ہے. روزے کی فرضیت کے حوالے سے ایمان والوں کو اللہ رب العزت نے مخاطب کیا. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جب بھی قرآن مجید میں اللہ رب العزت ایمان والوں کو مخاطب کرتے ہیں تو یا تو کسی خیر کا حکم ارشاد فرماتے ہیں یا کسی برائی سے اور شر سے منع فرماتے ہیں. تو کتنی بہترین بات ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. یہاں پر بھی اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی، تم پر روزے فرض کر دیے گئے. اور یہ صرف تم پر فرض نہیں کیے گئے بلکہ اس سے پہلے بھی امتوں میں مختلف کیفیات کے ساتھ روزے فرض رہے، اور اس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ تمہارے اندر تقوی اور پرہیزگاری، اللہ کا ڈر پیدا ہو جائے. رمضان المبارک کا خاص مہینہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض کیا گیا ہے، جس کی تفصیل ہم اگلی آیتوں میں بھی جا کر پڑھیں گے. روزہ اس کا خصوصی طور پر انسان کی روحانی تربیت سے بہت بڑا تعلق ہے. میڈیکلی بھی روزہ انسان کے لیے، انسانی جسم کے لیے بہت زیادہ افادیت رکھتا ہے، بہت زیادہ فوائد کا حامل ہے. اور اسی طرح سے انسان کی اس سے روحانی تربیت، انسان کے ذہن کی جو بالیدگی ہے، انسان کے دل و دماغ کی جو بالیدگی اور پاکیزگی ہے، اس کا روزے کے ساتھ بہت بڑا تعلق ہے. اس وجہ سے اللہ رب العزت نے مختلف امتوں میں روزے کو مختلف کیفیات کے ساتھ فرض فرمایا، اور اسی طرح سے اسی سلسلے کو کنٹینیو رکھتے ہوئے اللہ رب العزت نے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی روزے کو فرض قرار دیا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ رب العزت کی خاطر ایک روزہ رکھتا ہے، صرف ایک روزہ، اور اس میں فرضی اور نفلی کی کوئی قید نہیں ہے، جو حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے. ویسے تو رمضان کے جو فضائل ہم رمضان المبارک میں سنتے رہتے ہیں، جس میں حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح بخاری کے اندر آپ کا فرمان موجود ہے، فرمایا کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبی، جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھے ایمان اور احتساب کے ساتھ، یعنی اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگی اور اپنی تجدید ایمان کے ساتھ اس نے رمضان کے روزے رکھے، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اسی طرح سے دوسری حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک نماز سے لے کر دوسری نماز تک، ایک جمعہ سے لے کر دوسرے جمعہ تک، اور ایک رمضان سے لے کر دوسرے رمضان تک، بیچ میں جتنے بھی انسان سے صغیرہ گناہ ہوتے ہیں وہ سب کے سب اللہ رب العزت ان چیزوں کی وجہ سے، نمازوں کی وجہ سے، جمعہ کی وجہ سے اور پھر رمضان کی وجہ سے کفارۃ لما بینہن، فرمایا کہ جو بیچ میں آتے ہیں وہ سب گناہ اللہ رب العزت معاف فرما دیتے ہیں. تو یہ رمضان کا روزہ جو ہے وہ بہت بڑی فضیلت کا حامل ہے. رمضان کا روزہ ہو یا کوئی دوسرا نفلی روزہ ہو، تو آپ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ کی خاطر ایک روزہ رکھتا ہے، الا بعد اللہ بہ عن النار وجہہ عن النار 70 خریفا کما قال علیہ السلام. ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت اس بندے کے چہرے کو ایک روزے کی بدولت جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت کے برابر دور فرما دیتے ہیں.
صرف ایک روزے کی بدولت، یعنی ایک روزہ جب انسان رکھتا ہے وہ اس میں نفلی روزہ بھی شامل ہے اور اس میں فرضی روزہ بھی شامل ہے، تو روزہ جو ہے وہ اس کے دنیاوی اور اخروی ہر اعتبار سے بہت زیادہ فوائد ہیں، بہت زیادہ افادیت کا حامل ہے۔ اللہ رب العزت نے جس کو فرض قرار دیا اور فرمایا کہ اس سے تمہارے اندر تقوی پیدا کرنا مقصود ہے۔ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو بہت سی چیزیں، ایک تو اللہ کی طرف انسان کی توجہ ہو جاتی ہے، یقیناً جو شخص بھوکا اور پیاسا رہتا ہے، جیسے صحیح حدیث میں موجود ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا صرف میں ہی دوں گا، میں ہی دینے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی جزا، اس کا انعام جو ہے وہ فرشتوں کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہ کاؤنٹ کر سکیں۔ اتنی بڑی اللہ رب العزت نے روزی کی جزا رکھی ہے، کیونکہ جب انسان روزہ رکھتا ہے تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں ریاکاری کا بظاہر کوئی ڈر اور شبہ نہیں ہوتا۔ کسی کو نہیں پتا، جیسے ہم میں جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں، ہم میں سے کسی کو نہیں پتا کہ ہم میں سے کون روزے سے ہے۔ تو یہ چیز خالص انسان کس لیے کرتا ہے؟ تاکہ انسان اللہ رب العزت کی رضا حاصل کرے، اللہ کے لیے کرتا ہے۔ اس چیز کے ساتھ انسان کے اندر تقوی پیدا ہوتا ہے۔ پھر اسی طرح سے جب انسان بھوک اور پیاس کو اللہ کی خاطر برداشت کرتا ہے تو اس وقت انسان کے ذہن میں پھر باقی لوگوں کا بھی احساس پیدا ہوتا ہے، جن لوگوں کے پاس وسائل کی کمی ہے، جن لوگوں کے پاس کھانے پینے کے وسائل نہیں ہیں، ان کے بارے میں انسان کے اندر احساس پیدا ہوتا ہے، اور انسان اس کے ذریعے، صحیح حدیث میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے نوجوانوں کی جماعت، تم میں سے جو طاقت رکھتا ہے وہ شادی کر لے، اور جو نہیں طاقت رکھتا فرمایا کہ پھر وہ روزے رکھے۔ جس کا معنی یہ ہے کہ روزہ انسان کے اندر تقوی پیدا کرتا ہے، پھر انسان کے شرم و حیا کو، عصمت اور عزت کو انسان کی اس کے ذریعے سے حفاظت ہوتی ہے۔ اگلی آیت میں اللہ نے فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، یعنی رمضان المبارک کا ایک مہینہ جو فرض قرار دیا گیا ہے، اس کے علاوہ باقی نفلی روزے اگر کوئی انسان رکھنا چاہے، اللہ کسی کو توفیق دے، لیکن فرمایا کہ فرضی جو ہیں وہ صرف گنتی کے چند دن ہیں۔ فمن کان منکم مریض او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، جو کوئی شخص بیمار ہو یا سفر پر ہو، فعدۃ من ایام اخر، تو وہ باقی دنوں سے گنتی پوری کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور وہ لوگ جو طاقت رکھتے ہیں وہ ایک مسکین کا کھانا بھی دے سکتے ہیں، اگر وہ روزہ رکھنے کی طاقت نہ رکھتے ہوں اور مسکین کا فدیہ دینے کی طاقت رکھتے ہوں تو وہ ایک مسکین کا کھانا دے دیں۔ فمن تطوع خیرا فهو خیر اللہ، اور جو کوئی شخص نفلی عبادت کرے یا زائد عبادت کرے، اس کا معنی یہ ہے کہ اگر کوئی ایک سے زیادہ مسکینوں کو بھی کھانا دینا چاہے، بھلائی کی بات ہے، تو اللہ تعالیٰ کے ہاں یقیناً یہ اس کے لیے بہت بہترین ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور ہاں اگر تم روزہ ہی رکھو تو یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت نے بنیادی بات یہ ارشاد فرمائی کہ رمضان کے روزے گنتی کے چند دن ہیں، صرف پورے سال کے اندر اللہ رب العزت نے ایک مہینہ رمضان المبارک کا صرف وہ چند دن ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیے، اس کے علاوہ نفلی ہیں۔ جیسے صحیح حدیث میں واقعہ موجود، ایک شخص آیا اور اس نے آ کر بکھرے ہوئے بال تھے اور بڑی پراگندہ سی اس کی سچویشن تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور منہ سے کچھ بولتا ہوا آ رہا تھا۔ صحابہ کرام کہتے ہیں ہمیں سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہہ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا اور جا کر کہنے لگا کہ اے محمد مجھے بتائیں کہ میرے اوپر کیا فرض ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نماز کی فرضیت بتائی۔ اس نے پوچھا اس کے علاوہ؟ آپ نے فرمایا باقی اگر تم نفل پڑھنا چاہو، علیکم السلام، اگر تم نفل پڑھنا چاہو تو اس کے علاوہ نفل ہے، فرض اور کچھ نہیں ہے۔ پھر اس نے مزید پوچھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو رمضان کے روزے کی فرضیت بتائی۔ اس نے پوچھا اس کے علاوہ؟ آپ نے فرمایا اور فرض کچھ نہیں ہے، باقی سب نفل ہے، یعنی نفلی تم رکھنا چاہو۔ پھر اس نے زکوٰۃ پوچھا، زکوٰۃ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ اگر صاحب نصاب ہو تو یہ زکوٰۃ فرض ہے، اور اس کے علاوہ اس نے پوچھا میرے اوپر کوئی صدقہ، آپ نے فرمایا باقی سب نفل ہے۔ یہ سب چیزیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتا دیں، اور اسی طرح سے حج کے متعلق، تو وہ واپسی جب مڑا وہاں سے تو کہنے لگا کہ نہ اس سے زیادہ کروں گا نہ اس سے کم کروں گا، یعنی جتنا آپ نے بتایا صرف فرائض پورے کروں گا۔ تو حدیث میں موجود ہے مختلف الفاظ کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جنتی دیکھنا اس کو دیکھ لو، یعنی صرف انسان فرائض پورے کر لے صحیح معنی میں تو انسان جو ہے وہ جنت میں جانے کے قابل ہو جاتا ہے، اگر صحیح معنی میں اس کے اوپر انسان دوام اختیار کر لے۔ اور فرض، اور صحیح حدیث میں موجود ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ انسان سب سے زیادہ میرا بندہ میرے قریب ہوتا ہے فرض کے ذریعے، یعنی فرائض کو پورے کرے تو اس کے ذریعے انسان میرے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا گنتی کے چند دن ہیں، یعنی ایک مہینہ جو فرض ہے۔ فمن کان منکم مریض او علی سفر فعدۃ من ایام اخر۔ دوسری بات یہاں پر ان لوگوں کے لیے رخصت بیان فرمائی ہے جو بیمار ہیں یا پھر سفر کی وجہ سے وہ روزہ نہیں رکھ سکتے، تو اللہ نے فرمایا کہ وہ کیا کریں، فعدۃ من ایام اخر،
وہ باقی دنوں سے گنتی پوری کر لیں۔ یہاں دیکھیے اللہ رب العزت نے انسان کی طبیعت کا کتنا زیادہ خیال رکھا ہے، انسان کی تکلیف کا کتنا خیال رکھا ہے۔ اگر انسان کسی مشکل میں ہے، سفر میں ہے، یا انسان جو ہے وہ بیمار ہے، اور بیماری بھی ایسی ہے کہ اس میں انسان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے، تو ایسے میں اللہ رب العزت نے اس کو اجازت دی ہے کہ وہ روزہ ان دنوں میں جتنے دن وہ سفر پر ہے، یا جتنے دن جو ہے وہ بیماری کی حالت میں ہے، اور یقیناً اس چیز کا فیصلہ انسان بذات خود کر سکتا ہے کہ کون سی بیماری ہے جس میں انسان کو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، اور اسی طرح سے کون سا وہ سفر ہے جس میں انسان جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ ہاں یقیناً اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے کہ جو رمضان میں رکھا ہوا روزہ ہے، بعد میں رکھا ہوا روزہ اس کے اجر کو نہیں پہنچ سکتا۔ جو فرض کے جو دن ہیں، جو دن اللہ کی طرف سے مقرر ہیں، ان دنوں میں رکھا ہوا روزہ اور اس کی جگہ پر سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے چھوڑا ہوا روزہ جو بعد میں انسان گنتی پوری کرتا ہے، وہ یقیناً ان دنوں کے برابر نہیں ہے۔ اسی وجہ سے اللہ نے فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اگر تم روزہ ہی رکھ لو تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ روزہ رکھ لو تو بہتر کا مطلب یہ ہے کہ انسان اگر ایسی بیماری ہے جس میں انسان کے لیے روزہ رکھنا مشکل ہے، ایسا سفر ہے جس میں انسان کے لیے روزہ نبھانا مشکل ہے، تو پھر وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ البتہ جب رخصت موجود ہے تو اس رخصت کو اویل کرنے کی اجازت ہے، وہ انسان اویل کر سکتا ہے، رخصت کو اویل کرے اور گنتی بعد میں پوری کر لے، اس بات کی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دی گئی ہے۔ تیسرا حکم، تیسری بات اللہ رب العزت نے اس آیت میں یہ بیان فرمائی، جو لوگ طاقت رکھتے ہیں فدیہ دینے کی، وہ ایک مسکین کا کھانا دے دیں۔ یطیقونہ کا بعض مفسرین نے ترجمہ کیا یتجشمونہ، یعنی وہ بڑی مشکل سے روزہ رکھ پاتے ہیں، ایسی بیماری ہے کہ وہ اس میں بڑی مشکل سے روزہ رکھ پاتے ہیں، تو ان کو اجازت ہے کہ وہ فدیہ دے دیں ایک مسکین کا۔ پہلے یہ حکم عام تھا، بعض مفسرین نے اس کا ترجمہ صرف طاقت رکھنا ہی کیا، طاقت رکھتے ہیں فدیہ دینے کی تو فدیہ دے دیں۔ پہلے یہ حکم عام تھا، لیکن اگلی آیت میں جا کر موجود ہے جس میں اللہ رب العزت نے یہ بات ارشاد فرمائی، فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، آیت نمبر 185 میں الفاظ موجود ہیں، جو شخص اس مہینے کو پالے وہ اس مہینے کے روزے رکھے۔ تو اب یہ حکم عام نہیں ہے، پہلے یہ حکم عام تھا، اگر کوئی طاقت نہیں رکھتا روزہ رکھنے کی تو وہ فدیہ دے کر جو ہے وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب یہ حکم جو ہے وہ صرف مریض کے لیے ہے، یا پھر جو ہے نا وہ کوئی ایسا شخص جو جس کے مطلب اس طرح کی بیماری اس کو لاحق ہے کہ اس کے جانبر ہونے کا مطلب جو ہے نا وہ چانسز بہت کم ہیں، یعنی اس کے دوبارہ سے صحت مند ہونے کے چانسز کم ہیں، تو ایسا شخص جو ہے وہ فدیہ دے سکتا ہے۔ ہاں اگر اللہ تعالیٰ اس کو صحت دے دیں تو پھر وہ روزے بھی رکھ لے تو یہ زیادہ بہتر ہے۔ البتہ ایسے لوگوں کو فدیہ دینے کی اجازت ہے، اس کے علاوہ جو نارمل ایک آدمی ہے اس کو اب فدیہ دینے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ وہ روزہ ہی رکھے گا۔ اگلے جو الفاظ ہیں اس نے عام آدمی کے لیے اس حکم کو منسوخ کر دیا ہے، البتہ مریض کے لیے حکم ابھی بھی باقی ہے۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک سے زیادہ مسکین کا کھانا بھی دینا چاہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے، یعنی ایک مسکین کا کھانا ایک روزے کا فدیہ ہے، اور اگر کوئی اس سے زیادہ دینا چاہے، 2 مسکینوں کا کھانا، 3 مسکینوں کا کھانا، یا ایک ہی شخص کو زیادہ جو ہے نا وہ اس کی مدد کرنا چاہے، تو اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرمایا کہ اس شخص کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اگر روزہ رکھ لو تو یہی بات تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ آیت نمبر 185 اللہ رب العزت نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان المبارک کا مہینہ وہ مقدس اور مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید کو نازل کیا گیا، ھدی للناس، اور قرآن کا خاصہ کیا ہے کہ یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، وبینات من الہدیٰ، اور اسی طرح سے قرآن مجید کے اندر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت کے دلائل بیان فرمائے گئے ہیں۔ ہدایت کی بینات یعنی دلائل موجود ہیں جن کے ذریعے انسان ہدایت کی طرف راغب ہوتا ہے، وہ سب چیزیں اس میں بیان کی گئی ہیں، والفرقان، اور اسی طرح سے یہ ایسی کتاب ہے قرآن مجید جو حق و باطل میں فرق کرنے والی ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی شخص تم میں سے اس مہینے میں موجود ہو اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے، جو اس مہینے کو پالے اس کو چاہیے کہ وہ اس مہینے کا روزہ رکھے۔ ان الفاظ نے وہ پچھلا والا حکم منسوخ کیا جو میں آپ کو بتا رہا تھا، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، اور جو کوئی شخص مریض ہو یا پھر وہ سفر پر ہو تو اس کو اجازت ہے کہ وہ باقی دنوں سے گنتی پوری کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ تمہارے ساتھ آسانی فرمانا چاہتے ہیں۔ ولا یرید بکم العسر، اور اللہ رب العزت تمہیں تنگی میں نہیں ڈالنا چاہتے، تمہیں تکلیف میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور یہ حکم اللہ نے اس لیے بھی دیا ہے بعد میں گنتی پوری کرنے کا تاکہ تم اپنی گنتی کو پورا کر لو، تاکہ تمہارا مہینہ جو ہے وہ پورا ہو جائے روزے کا۔ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ رب العزت کی جو عطا ہے اس کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو،
اللہ تعالیٰ کی یقیناً روزہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہے، اور اس کے اندر پھر رخصت دے دینا یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس سے بھی بڑی عطا ہے۔ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تو ارشاد فرمایا اور اس کا دوسرا مقصد یہ ہے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ۔ اس آیت میں سب سے پہلے اللہ رب العزت نے رمضان کی آمد کا مہینہ بیان فرمایا ہے۔ رمضان کو کس مہینے میں نازل فرمایا گیا؟ سب سے پہلے قرآن مجید کو اللہ رب العزت نے لوح محفوظ سے، لوح محفوظ وہ جگہ ہے جہاں پر دنیا جہان کے تمام معاملات، کائنات کی تمام چیزیں اللہ رب العزت نے جب کائنات کو پیدا کرنے کا فیصلہ فرمایا اس وقت اللہ رب العزت نے سب کچھ لکھ رکھا ہے، کس شخص کو دنیا میں کب جانا ہے، کب اس نے وہاں پر جا کر کیا کرنا ہے، کیا کھانا ہے، کتنی سانسیں لینی ہیں، کب واپس آنا ہے، دنیا میں کتنے حشرات ہوں گے، کتنے جو ہے نا وہ پرند اور چرند ہوں گے، کتنے اینیملز ہوں گے، کتنے جانور ہوں گے، کتنی مخلوقات ہوں گی، کتنا پانی ہے، یہ سب کچھ اللہ رب العزت نے لکھا ہوا ہے۔ کتنے انبیاء کو دنیا میں بھیجا جائے گا، کب کب ان کی ڈیوٹیز ہیں، کب وہ واپس آئیں گے، کتنے فرشتے ہیں، پورا کائنات کا نظام اللہ نے لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ اس لوح محفوظ میں سے قرآن مجید بھی اس لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے۔ لوح محفوظ میں سے اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو رمضان کی ایک رات میں اللہ رب العزت نے اس کو آسمان دنیا پر نازل فرمایا۔ لوح محفوظ سے ایک رات میں اللہ رب العزت نے آسمان دنیا پر نازل فرمایا۔ پھر پہلی وحی جو آئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غار حرا میں، وہ پہلی وحی بھی رمضان المبارک کے اندر آئی، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف سے گریجولی تدریج کے ساتھ 23 سال کے عرصہ میں قرآن مجید کو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دل مبارک کے اوپر نازل کیا گیا۔ اصل جو یہاں پر مقصد اللہ رب العزت نے جو بیان فرمایا وہ یہ کہ رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر قرآن کو نازل کیا، تو یہ وہ نزول مراد ہے۔ اسی کی وجہ سے رمضان کو اتنی زیادہ فضیلت حاصل ہے، اسی کی وجہ سے رمضان کی آخری جو طاق راتیں ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان کی طاق راتوں میں تم لیلۃ القدر کو تلاش کرو، اور لیلۃ القدر ہی وہ رات ہے جس میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو آسمان دنیا پر لوح محفوظ سے نازل فرمایا۔ اسی کو لیلہ مبارکہ بھی کہا جاتا ہے، سورہ دخان کے شروع میں جو موجود ہے۔ کچھ لوگ یہاں سے شب برات لینے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ غلط ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، ہم نے قرآن مجید کو لیلہ مبارکہ میں نازل کیا، اور یقیناً وہ کون سی رات ہے؟ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، وہی لیلۃ القدر ہے۔ تو اس رات کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس رمضان المبارک کو فضیلت عطا فرمائی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دنیا کی ہدایت کے لیے، دنیا کو کامیابی کی طرف لگانے کے لیے، انسانیت کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ نے اتنا بڑا میسج نازل فرمایا ہے۔ تو یقیناً اس مہینے کی، اس رات کی، ان گھڑیوں کی یقیناً بہت بڑی قدر و منزلت ہے، جس مہینے میں، جس رات میں اور جن گھڑیوں میں اللہ رب العزت نے قرآن مجید کو نازل فرمایا۔ تو اسی وجہ سے رمضان کو اتنی بڑی فضیلت عطا فرمائی گئی ہے کہ اس میں جو شخص روزے رکھ لے ایمان اور احتساب کے ساتھ، اس کے پچھلے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ اور اسی طرح سے جو رات میں قیام اللیل کر لے، جیسے صحیح حدیث میں موجود ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رمضان کی چند راتیں باجماعت قیام اللیل کروایا، اور اسی سنت کو ہم جب وہ تراویح کی صورت میں ادا کرتے ہیں، تو جو قیام اللیل کر لے رات کا، صحیح حدیث میں موجود ہے، جس نے رمضان المبارک کا قیام کیا ایمان اور احتساب کی حالت میں، اس کے بھی پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اللہ نے قرآن مجید کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اگلی جو بات ارشاد فرمائی، ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، قرآن مجید کیا ہے؟ لوگوں کو ہدایت دینے کا ذریعہ ہے۔ اس کے اندر لوگوں کے ہدایت کے لیے بینات اور دلائل اللہ رب العزت نے بیان فرمائے ہیں، جن کو پڑھ کر انسان ہدایت پا جاتا ہے۔ یہاں سے یہ بات بنیادی طور پہ سمجھ لیجئے، اگر قرآن مجید کو کوئی شخص ہدایت پانے کے لیے پڑھتا ہے تو وہ کبھی ہدایت سے محروم نہیں رہ سکتا۔ اگر کوئی ہدایت پانے کے لیے پڑھتا ہی نہیں ہے تو یقیناً اس کو تو ہدایت حاصل نہیں ہوگی نا۔ اگر ہم روشنی لینے کے لیے روشنی کا انتظام کرتے ہیں تو یقیناً وہ روشنی ہمارے لیے فائدہ مند اور سود مند ہوگی، اور اگر کوئی شخص روشنی دیکھنے کے باوجود آنکھیں بند کر لے تو اس کو تو کوئی روشنی نہیں دے سکتا نا۔ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے اوپر پھر مہریں لگ جاتی ہیں، وہ لوگ کبھی بھی ہدایت نہیں پا سکتے۔ ہدایت دیکھنے کے باوجود اگر کوئی آنکھیں بند کر لے، وہ ہدایت لینا ہی نہ چاہے، تو انہی کے بارے میں اللہ نے فرمانا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، جن کے دلوں پر اللہ کی طرف سے مہریں لگا دی گئی ہیں۔ اب جو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید جناب آپ اگر پڑھیں گے تو قرآن مجید پڑھ کر آپ گمراہ ہو جائیں گے، تو یہ بات سمجھ لیجئے، جب اللہ نے فرمایا ہے کہ قرآن مجید تو ہدایت کا ذریعہ ہے، اور جب سے الحمدللہ ہم یہ پڑھ رہے ہیں، تقریباً سوا پارہ سے کچھ اوپر ہم جو ہے وہ ہو چکا ہے، جو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق عطا فرمائی، آج تک الحمدللہ ہمیں ہدایت کی باتیں ہی ملی ہیں۔
ہدایت ہی ہم نے پائی ہے. بہت سی چیزیں جن کا ہمیں نالج نہیں تھا الحمدللہ وہ نالج ہوا. بہت سی چیزیں جو مطلب ہم نے غلط اپنے طور پر ذہنوں میں بٹھا رکھی تھیں, قرآن مجید کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا فرمائی, ہم نے ان کی جگہ پر جو صحیح باتیں تھیں, اللہ تعالیٰ کے جو صحیح احکام تھے ان کو ریپلیس کیا. تو یہ تو ہدایت کا ذریعہ ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کے ذریعے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا کی سب سے زیادہ بگڑی ہوئی قوم کی اصلاح فرمائی. سب سے زیادہ بگڑے ہوئے لوگ تھے جن کا کوئی تہذیب و تمدن نہیں تھا, کوئی کلچر نہیں تھا, کوئی ثقافت نہیں تھی. لوگ ان کو منہ لگانے کو تیار نہیں تھے, لوگ ان کو قوم نہیں سمجھتے تھے. یہی سلسلہ تھا. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کو قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر نازل کیا گیا اور آپ نے ان لوگوں کو سنایا, ان کے دلوں پر جب قرآن پاک نے اثر کیا تو اس کا نتیجہ کیا نکلا کہ دنیا کے نان کلچرڈ جو لوگ تھے وہ دنیا کو کلچر سکھانے والے بن گئے, وہ دنیا کو تہذیب و تمدن سکھانے والے بن گئے. ان کا تہذیب و تمدن آج بھی اگر کوئی قوم اپنا لیتی ہے, ان کی اخلاقیات اگر کوئی قوم اپنا لیتی ہے تو یقیناً وہ دنیا کے اندر ترقی کی منازل طے کرتی ہے. جیسے علامہ اقبال نے کہا, وہ معزز سے زمانہ میں مسلمان ہو کر اور ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر. اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں, نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام, ہم وہ قوم ہیں جن کو دنیا منہ نہیں لگاتی تھی, جن کو لوگ سب سے زیادہ ذلیل سمجھتے تھے, جن کو لوگ سب سے زیادہ مطلب غیر تہذیب و تمدن والے سمجھتے تھے. اور اللہ رب العزت نے اسلام کے ساتھ ہمیں عزت عطا فرمائی. اب اگر ہم فَإِذَا طَلَبْنَاهُ فِي غَيْرِ أَذَلَّنَا اللَّهُ, اب اگر ہم اسلام کے علاوہ کہیں عزت تلاش کرنے کی کوشش کریں گے تو اللہ ہمیں ذلیل کر دے گا, جیسے آج کل مسلمانوں کی حالت ہے. ہم اسلام چھوڑ کر کہیں اور عزت تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. مسلمان کو کہیں بھی عزت نہیں مل سکتی, صرف ایک ہی جگہ عزت ملنے کی, اور وہ یہ ہے کہ اللہ کے قرآن کی طرف واپس آ جائیں. ہم خار ہوئے تارک قرآن ہو کر کبھی یہی مانا ہے. تو قرآن ذریعہ ہدایت ہے. اگر قرآن کے مطابق اپنی زندگی گزاری جائے اور اس میں کوئی قید نہیں ہے, کوئی شخص انفرادی طور پر انڈیویجولی بحیثیت قوم, بحیثیت معاشرہ کسی بھی طرح سے آپ قرآن مجید کو اپنا لیں, یعنی اس کو اپنا آئین اور دستور بنا لیا جائے, تو دنیا میں اس سے خوبصورت کوئی کانسٹیٹیوشن نہیں ہے, اس سے بہترین کوئی قوانین نہیں ہیں قرآن مجید سے بڑھ کر. اور دیکھیں نا, ایک مطلب کامن سینس کی بات ہے, کائنات کو اللہ رب العزت نے پیدا فرمایا اور اسی کائنات کے لیے کانسٹیٹیوشن بھی اللہ رب العزت نے بھیجا. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا بھی, فمن تبع ہدایا فلا یضل ولا یشقی, جو ہمارے اس ہدایت نامہ کی پیروی کرے گا نا وہ کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا, وہ کبھی بدبختی جو ہے وہ اس کے مقدر میں نہیں ہوگی, وہ یقیناً کامیابی ہی کی طرف جائے گا. ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا, اور جو ہمارے ذکر سے اعراض کرے گا, قرآن مجید کو چھوڑ دے گا, اللہ نے فرمایا آخرت میں تو جو معاملات ہوں گے سو ہوں گے, ہم اس کی معیشت دنیا میں ہی تنگ کر دیں گے. فإن له معیشۃ ضنکا, ہم ان کو دنیا میں ہی ان کی معیشت کو بند کر دیں گے, ان کی معیشت ختم ہو جائے گی. تو اس وجہ سے اگر کامیابی چاہتے ہیں, آخرت میں کامیابی چاہتے ہیں, دنیا میں کامیابی چاہتے ہیں, ہدایت پانا چاہتے ہیں. اسی طرح سے اگر ہم دوسرے پہلو سے اس بات کو دیکھیں, جیسے بہت سے لوگ مذہب کے نام پر ہمیں بھی ورگلانے کی کوشش کرتے ہیں, بہت سی چیزیں ہمارے سامنے بیان کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے ہدایت کا معیار جب قرآن مجید کو قرار دیا ہے تو قرآن کی طرف آیا جائے, باقی ساری چیزوں سے ہماری جان چھوٹ جائے گی. ہدایت تو صرف یہیں پر ہے. جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی صحیح حدیث میں فرمان موجود ہے, فرمایا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولی, میں تمہارے پاس دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں اور میں تمہیں گارنٹی دیتا ہوں کہ جب تک تم ان دونوں کو تھامے رکھو گے کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے. اور وہ دو چیزیں کیا ہیں؟ ایک کتاب اللہ, اللہ کی کتاب, اور دوسری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث. تو اس وجہ سے قرآن مجید ذریعہ ہدایت ہے. قرآن مجید پڑھ کر انسان گمراہ نہیں ہو سکتا اگر انسان قرآن مجید کو ہدایت لینے کے لیے پڑھتا ہے. جب اللہ نے گارنٹی دی, اللہ نے فرمایا کہ یہ ہدایت کے دلائل ہیں, اس کے اندر لوگوں کے لیے ہدایت ہے, تو پھر یقیناً انسان اس کو پڑھ کر ہدایت پا جائے گا. فمن شاہد منکم الشہر فلیصم, اس کے بعد اللہ نے فرمایا جو کوئی شخص اس مہینے کو پالے اس کو چاہیے کہ وہ روزہ رکھے, پھر وہ روزہ نہ چھوڑے. یعنی یہ پچھلے جو الفاظ ہم نے پڑھے تھے, فدیہ دینے والے, اب جو نارمل لوگ ہیں ان سب کو فدیہ دینا منع کر دیا گیا ہے, بلکہ وہ روزہ ہی رکھیں گے. البتہ کوئی اگر بہت زیادہ بیمار ہے تو وہ فدیہ دے سکتا ہے, جب صحت مند ہو جائے تو دوبارہ پھر وہ روزہ رکھے گا. اور دوبارہ اس حکم کو دہرایا اللہ رب العزت نے, جو کوئی شخص بیمار ہو یا وہ سفر پر ہو تو وہ باقی دنوں میں گنتی پوری کر لے. اللہ رب العزت تمہارے ساتھ آسانی فرمانا چاہتے ہیں, ہر معاملے میں اللہ رب العزت تمہارے ساتھ آسانی فرماتے ہیں. رمضان کے روزے فرض کر کے اللہ رب العزت نے تمہیں بہت زیادہ اجر و ثواب کا موقع فراہم کیا. قرآن مجید کو نازل کر کے اللہ رب العزت نے تمہاری ہدایت کا بندوبست کیا. اس کے ذریعے سے اللہ رب العزت نے, تھوڑی سی دیر کے لیے اگر ہم سوچیں, اگر ہمارے پاس شریعت کی رہنمائی نہیں ہوتی,
جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے رہنمائی ہمیں ملی ہے کتاب و سنت کی صورت میں، دین اور شریعت کی صورت میں، ذرا سی دیر کے لیے تصور کیجئے، جیسے ہم ابھی ہندوؤں کی بات کر رہے تھے، کتنا غلیظ مذہب ہے۔ اگر میں آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، آپ کو یقیناً معلوم ہوگا کہ وہ کن کن چیزوں کی پوجا کرتے ہیں۔ شرمگاہ کی پوجا کرتے ہیں، وہ انسانی شرمگاہ کی پوجا کرتے ہیں۔ یہ سب کس چیز کا نقصان ہے؟ ہدایت نہیں ہے نا، اللہ کی طرف سے شریعت جو ملی ہے اس شریعت کے اوپر عمل پیرا نہیں ہے، اس کی طرف ایمان نہیں لائے۔ انسان جیسے کچھ لوگ جو ہے نا وہ حرام بھی کھا جاتے ہیں، مطلب حرام کھانے کا مطلب ہے خنزیر کا گوشت کھا جاتے ہیں۔ ان کے ہاں سود اور جو ہے نا وہ سود کے علاوہ باقی معیشت کے حوالے سے ان کے پاس کوئی پابندی نہیں ہے، بہن بھائی کی کوئی قید نہیں ہے۔ مطلب کسی بھی اعتبار سے اگر دیکھا جائے، زندگی کے کسی پہلو سے دیکھا جائے، معاشرت کے پہلو سے اگر دیکھا جائے تو فیملی کا کوئی تصور نہیں ہے بعض قوموں کے اندر۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جو انسانوں کو ہی کاٹ پیٹ کے کھا جاتے ہیں۔ یہ سب کچھ کس وجہ سے ہے؟ شریعت پر عمل پیرا نہ ہونے کی وجہ سے۔ اس اعتبار سے اگر دیکھا جائے تو اللہ رب العزت کا کتنا بڑا احسان ہے، ساری زندگی انسان اسی بات پر سجدہ شکر کرتے ہوئے گزار دے کہ اللہ رب العزت نے مجھے مسلمان گھرانے میں پیدا فرما کر ہدایت کی طرف رہنمائی کر دی ہے، تو یہی انسان کے لیے ساری زندگی کافی ہے۔ اس وجہ سے اس بات پر ہمیں اللہ رب العزت کا بہت شکر ادا کرنا چاہیے۔ الحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات، اللہ تعالیٰ کا ہزارہا لاکھا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہمیں کسی کرسچن میں پیدا کر دیتے، کرسچن فیملی میں پیدا کر دیتے، کسی یہودی فیملی میں پیدا کر دیتے، کسی ہندو فیملی میں پیدا کر دیتے، کسی بدھسٹ فیملی میں پیدا کر دیتے، یا باقی جو مذاہب ہے دنیا کے اندر ان میں پیدا کر دیتے، تو بتائیے کیا آج کے فتنوں والا جو دور ہے، ایسے حالات ہم کبھی جو ہے وہ اپنے لیے تصور کر سکتے ہیں کہ ہم ایسے حالات سے نکل کر مسلمان ہو جاتے ہیں، اسلام قبول کر لیتے ہیں، جبکہ اسلام کے اندر رہتے ہوئے ہی اسلام پر عمل پیرا ہونا مشکل ہے؟ تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا احسان ہے، اللہ کی طرف سے یہ بہت بڑی آسانی میرے اور آپ کے لیے کی گئی ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، رمضان جیسی نعمتیں عطا فرمائیں، قرآن مجید جیسا ہدایت نامہ عطا فرمایا، فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، دیکھو اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنا چاہتے ہیں، اور اللہ رب العزت تمہیں تنگی اور پریشانی میں نہیں ڈالنا چاہتے۔ جس طرح کی انسان کی طبیعت ہے اسی طرح کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکام ہے، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ انسان کو انسان کی بساط سے زیادہ تکلیف میں نہیں ڈالتا۔ زکوٰۃ ہر شخص پر تو فرض نہیں ہے، جس کے پاس مال اس کا نصاب کو پہنچتا ہے تو زکوٰۃ فرض ہے، ورنہ نہیں۔ رمضان کی روزے کی اگر ہم بات کر لیں تو ابھی ہم نے تفصیلات پڑھی، اگر بیمار ہے تو اللہ نے فرمایا باقی دنوں میں گنتی پوری کر لے، فرض نہیں ہے کہ انہیں دنوں میں وہ اپنی جان جوکھوں میں ڈال کر روزہ رکھے۔ جیسا کہ پہلی امتوں کے اندر یہ چیز موجود تھی، بہت لمبا روزہ تھا، اور اسی طرح سے ابتدا میں بھی روزہ اس طرح کا تھا کہ اگر کوئی شخص مغرب سے لے کر عشاء تک یا سونے تک کھا پی لیتا تو بس کھا پی سکتا تھا، رات سونے کے بعد نہیں کھا پی سکتا تھا۔ اگر اتنا لمبا روزہ ہوتا تو انسان کے لیے کتنی مشکل تھی، جیسے اس کی تفصیل ہم آگے بھی جا کر پڑھیں گے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے آسانیاں پیدا کی گئی ہیں، کسی بھی طرح کی انسان کی طبیعت اور کیفیت ہے فرض نہیں ہے، مطلب انسان کے لیے نماز اللہ رب العزت نے فرض قرار دی ہے۔ اب اگر کوئی شخص بیمار ہے، وہ کھڑا ہو کر نہیں ادا کر سکتا، اس کو بیٹھ کر پڑھنے کی اجازت ہے، بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتا، لیٹ کر پڑھنے کی اجازت ہے، اگر وہ بھی نہیں کر سکتا اشارے کے ساتھ نماز پڑھ سکتا ہے، اس سے زیادہ آسانی کیا ہوگی؟ اتنا آسان مذہب اللہ تعالیٰ نے جو دیا ہے مجھے اور آپ سب کو، اللہ رب العزت ہمیں صحیح معنی میں اس کو سمجھنے اور اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ ہر قسم کی آسانی پیدا فرمانا چاہتے ہیں، ولا یرید بکم العسر، اور اللہ تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں رکھتے، اللہ تمہیں تنگیوں سے پریشانیوں سے نکالنا چاہتے ہیں، اور اللہ رب العزت یہ بھی چاہتے ہیں کہ تم گنتی بھی پوری کر لو۔ گنتی پوری کرنے کا فائدہ کس کو ہوگا؟ قیامت والے دن انسان کو، ثواب اور اجر انسانی کے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ اور پھر ارشاد فرمایا اور اس بات کے اوپر تم اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو جو اللہ رب العزت نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی، اور جو کچھ اللہ رب العزت نے تمہیں عطا فرمائی سب کے اوپر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو، اللہ رب العزت کا شکر ادا کرو، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ رب العزت کے صابر اور شاکر بندے بن جاؤ۔ اگلی آیت بھی پڑھ لیجئے، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اور جب سوال کریں آپ سے میرے بندے میرے بارے میں، فَإِنِّي قریب، تو میں بہت زیادہ قریب ہوں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، میں قبول کرتا ہوں پکارنے والے کی پکار کو جب وہ مجھے پکارتا ہے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ بھی میری بات کو مانیں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، میرے ساتھ ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ بھلائی پا سکیں۔
اس کے بعد بھی اللہ رب العزت نے اگلی آیت میں بھی، آیت نمبر 187 میں بھی اللہ رب العزت نے روزہ ہی کے احکام ذکر فرمائے ہیں، پیچھے بھی روزہ کے احکام ہیں، بیچ میں اللہ رب العزت نے ایک آیت جو ذکر فرمائی ہے یہ دعا سے متعلق ہے، جس کا معنی یہ ہے کہ رمضان کے ساتھ دعا کا بہت گہرا تعلق ہے، جیسے قرآن مجید کا رمضان کے ساتھ بہت گہرا تعلق ہے، اسی طرح رمضان کے ساتھ دعا کا بھی بہت گہرا تعلق ہے، کیونکہ رمضان کے مسائل کے بیچ میں اللہ رب العزت نے دعا کے حوالے سے یہ بات ارشاد فرمائی۔ اب چند الفاظ میں اس کو سمجھ لیجئے۔ ارشاد فرمایا کہ جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، انداز دیکھیے گا تھوڑا سا اللہ رب العزت کا، جب آپ سے میرے بندے میرے بارے میں سوال کریں، الفاظ دیکھیں وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب سوال کریں آپ سے عبادی میرے بندے انی میرے بارے میں، اور آگے الفاظ کیا فَإِنِّي قریب، تو میں بہت زیادہ قریب ہوں۔ اب اس کے بعد اللہ رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں فرمایا کہ آپ لوگوں کو کہہ دیں میں بہت قریب ہوں۔ اصل میں یہ انداز، یہ پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ نے فرمایا بندے آپ سے سوال کر رہے ہیں نا میرے بارے میں، لیکن اس کے بعد یہ نہیں کہا کہ کل انی قریب، آپ یہ کہہ دیں کہ میں بہت قریب ہوں، نہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے ڈائریکٹ ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ بیچ میں سے ہٹا کر یہ بات ارشاد فرمائی کہ میں بہت زیادہ قریب ہوں۔ اور اس کے بعد اجیب دعوت الداعی اذا دعان، جب بھی کوئی پکارنے والا مجھے پکارتا ہے، کہیں پر بھی پکارتا ہے، کسی گھڑی میں پکارتا ہے، کسی حالت میں پکارتا ہے، میں اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اجیبو، میں اس کی پکار کو قبول کرتا ہوں، اس کی پکار کا جواب دیتا ہوں، جو وہ مانگتا ہے وہ میں اس کا پورا کرتا ہوں، جو خواہش ہوتی ہے اس کی خواہشات کو میں پورا کرتا ہوں، جو اس کی طلب ہوتی ہے اس کی طلب کو پورا کرتا ہوں، جو چیز اس کو چاہیے ہوتی ہے میں اس کو دیتا ہوں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ رب العزت سے دعا انسان کو کیسے مانگنی چاہیے؟ بغیر کسی وسیلے کے، وسیلے کی ضرورت ہی نہیں، اللہ رب العزت نے وسیلہ نہیں رہنے دیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا سوال آپ سے کر رہے ہیں لوگ، ظاہر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اللہ کا پیغام لے کر آئے ہیں تو لوگ تو آپ ہی سے پوچھیں گے، تو اللہ نے فرمایا جب آپ سے لوگ پوچھ رہے ہوں، اس کے بعد اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب میرے بندوں کے ساتھ میرا ڈائریکٹ تعلق ہے، جب دعا کا معاملہ آئے گا تو ہر شخص ڈائریکٹ مجھ سے مانگے گا۔ اور اسی طرح سے آپ دیکھ لیجئے جتنے بھی حشرات الارض ہیں، جتنے بھی زمین کے اندر درندے اور چرند پرندے ہیں، یہ سب اللہ تعالیٰ ہی ان کی روزیوں کا بندوبست فرماتے ہیں، اور وہ کسی کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ سے دعائیں نہیں مانگتے۔ اللہ رب العزت خود ہی ان کی روزیوں کا بندوبست فرماتے ہیں۔ جو اللہ رب العزت پتھروں کے اندر کیڑوں کو رزق پہنچاتے ہیں، کیا انسان جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا فرمان بھی موجود ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، ہم تو انسان کی رگ جان سے بھی زیادہ انسان کے قریب ہے، اور یقیناً انسان اپنی رگ جان تک سیڑھی لگا کر نہیں جاتا، انسان بغیر سیڑھی کی ہی اپنے رگ جان تک پہنچا، اور وہ اللہ رب العزت جو کہ علیم بذات الصدور ہے، میرے اور آپ کے سینوں کے رازوں کو جانتا ہے، تو ہماری زبان سے نکلی ہوئی دعائیں کسی وسیلے سے اس تک پہنچیں گی۔ اللہ رب العزت ہمیں اس معاملے میں ہدایت نصیب فرمائے۔ اللہ نے فرمایا میں ہر شخص کی دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، ہاں ان شرائط کے ساتھ دعا مانگی جائے جو قرآن و حدیث میں بیان کی گئی ہیں، جیسے انسان حرام خوری سے بچے، جیسے انسان شرک سے بچے، جیسے انسان اپنے خشوع خضوع کے ساتھ اللہ رب العزت سے مانگے، یقین کے ساتھ مانگے۔ حدیث میں آپ نے فرمایا تم موقنون بالاجابہ، جب اللہ سے دعائیں مانگو تو اس یقین کے ساتھ کہ اللہ قبول فرماتے ہیں۔ اگر ہم اس انداز سے دعائیں مانگے کہ ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ دینا ہے تو دے دے، نہیں دینا تو نہ دے، تو ایسی تو دعائیں قبول نہیں ہوتی نا۔ اسی طرح سے ہم جیسے عادت کے الفاظ پڑھتے رہتے ہیں، بس دعا پڑھی، جو کچھ الفاظ زبان پہ پکے ہوئے ہیں بس وہ دہرا کے ہم اٹھ جاتے ہیں، نہ اس کے اندر کوئی لجاجت ہوتی ہے، نہ اس کے اندر کوئی عجز و انکساری ہوتی ہے، نہ اس کے اندر کوئی خشوع خضوع ہوتا ہے، نہ اللہ تعالیٰ سے چمٹ کر مانگنے کی کوئی کیفیت ہوتی ہے، تو یقیناً ایسی دعائیں اللہ رب العزت کے ہاں پھر درجہ قبولیت حاصل نہیں کرتی۔ ان شرائط کے ساتھ دعائیں مانگی جائیں، اور اس کے بعد اللہ نے 2 شرطیں بیان فرمائی ہیں، فرمایا کہ یہ دعائیں اس طرح سے تمہاری قبول ہوں گی جب تم کیا کرو گے، فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، میری بات کو مانو گے، شریعت کے اوپر عمل پیرا ہوگے تو کسی صورت میں تمہاری دعائیں رد نہیں ہوں گی، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور اسی طرح سے میرے ساتھ ایمان لاؤ گے۔ ایمان لانے کا مطلب پوری شریعت کے اوپر عمل پیرا ہونا ہے، تو اللہ نے فرمایا کہ اسی صورت میں ہی تم ہدایت پا سکتے ہو، اور ایسی صورت میں تمہاری دعائیں قبول ہوں گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ جو کچھ میں نے آپ کے سامنے بیان کیا مجھے اور آپ سب کو سمجھنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائیں۔ استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔